پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ طرفدار۔ یہ ایک قومی فوج ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کی میڈیا بریفنگ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاک فوج میں ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے منصب کے غلط استعمال پر احتساب ہوتا ہے۔ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے۔ فیض حمید سے متعلق شواہد کی بنیاد پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کیا جا چکا۔ ریٹائرڈ آفیسر پر الزام ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کی ایما پر آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، کارروائی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل سے متعلق سوال پر بولے، کسی نے آرمی ایکٹ کے تابع شخص کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہوگا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اتفاق رائے ہے کہ فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کے استعمال سے دور رکھا جائے گا۔ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ، یہ ان کی مایوسی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود معصوم لوگوں کو کیوں مارتے ہو؟ ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دہشت گردوں کو دو ٹوک پیغام، کہا مٹھی بھر لوگ ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی جان، شان اور آن ہے۔ بلوچستان کو رائلٹی کے مد میں 254 ارب دیے جاتے ہیں۔ وہاں منصوبوں پر کام کرنے والے 80% لوگوں کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تقریباً 73,000 بچے مفت یا کم قیمت پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فوج اور ایف سی میں بھی بہت سے سپاہیوں کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک بیٹھے عناصر کی ایما پر کی گئیں۔ بلوچوں کو سمجھنا ہوگا ان کے قصبوں اور ان کی ترقی کا دشمن کون ہے۔ کہا پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں، 46,000 مربع کلومیٹر کو دہشت گردوں سے کلیئر کرایا۔ رواں سال 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ ایک ماہ میں 90 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ حالیہ جنگ میں 193 بہادر افسران اور جوان شہید ہوئے۔ جنگ آخری خارجی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ایس آئی ایف سی میں فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ 360 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کے مد میں جمع کرائے۔ پاکستان کا حصہ ہے، حصہ رہے گا۔ اونچی نیچی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مسٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ وی مسٹ ورک ٹوگیدر۔ ہم فوج ہیں اور پاکستانی ہیں۔ ہم کلیئر کٹ ہی ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ میسج ٹو ایوری ون۔ سوچنا ہوگا بلوچستان کو ترقی و خوشحالی دینی ہے یا کچھ اور۔ کوئی دو راہ نہیں، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ رکن بلوچستان اسمبلی زرین مکسی کہتے ہیں پرتشدد واقعات اور دہشت گردی بلوچوں کی روایت میں نہیں ہے۔ دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی کس نے کی اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلہ، پاک فوج سول آرم فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع نے بتایا فورسز دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی شخص کو حراست میں لے سکیں گی۔ کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے منظوری دے دی۔ ترمیم سے فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا۔ خفیہ اداروں، قانون نافذ کرنے والوں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں گی۔ قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں کے شک میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا سکے گا۔
वजीर आजम की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वजीर आजम को वॉर गेम और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, आला अस्करी हुक्काम और विफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। वजीर आजम ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार को सराहा। जोहरी जनूबी एशिया में फरोग़ अमन के लिए मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। कहा, पाक फौज पर हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत टफ है। बलूचिस्तान के हालात भी बड़ा नज़र रखा था। आज हमारी स्पीकर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे शामिल थे। हमने इस पे बैक एंड फोर्थ बड़ी डिस्कशन की है। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म और आला रियासती हुकाम ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिले। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुलाकात में इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात की, मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी मुलाकात में शरीक हुए। मुझसे नहीं, बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगे। पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं, इस्तीफा दे चुका हूँ। सरदार अख्तर मेंगल का एक्स पर पैगाम। कहते हैं किसी से जाती दुश्मनी नहीं, जमीर ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया। ये समझते हैं गलतियों पर माफी मांगेंगे और मुझे मना लेंगे। सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तैयार नहीं। मैं खुद पर मौजूद बोझ उतारने पाकिस्तान आया, अब आजाद हूँ। उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे। सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद से दुबई चले गए। कायम मुकायम सदर BNP मेंगल साजिद तरीन कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल वतन वापस आएंगे, अमली सियासत करते रहेंगे। आइंदा हफ्ते पार्टी की मरकजी कमेटी के इजलास में लाहे अमल तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस में अपील का फैसला कल सुनाएगी। अदालत उज़्मा ने 6 जून को इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अपील पर नैब तरामीम को 2-1 की अक्सरियत से कलअदम करार दिया था। नैब तरामीम कलअदम करार देने पर वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने NOC जारी कर दिया। जलसा GT रोड संजानी के खुले मैदान में होगा। कारोबार या सड़क ब्लॉक नहीं होगी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे खत्म होगा। किसी किस्म का मिलिट्री टायर इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस है। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क में। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के तमाम असीर रहनुमा सियासी कैदी हैं। उमर अयूब कहते हैं 9 मई के वाक़यात में PTI मुलव्वस है तो सबूत सामने लाएं। अपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, इनसे तो IPPs वाले बात नहीं करते। महमूद अचकज़ई को इजाज़त दे दी है, वो चाहे तो मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी PTI 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पुरुम्मीद है। उम्मीद है जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी।
قمر باجوہ میرے دوست اور بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی باتیں کی جا رہی ہیں جو بالکل غلط تاثر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا صحافی کے سوال پر جواب، بولے عدلیہ میں مزید ججز تعینات کیے جا سکتے ہیں، عدالتوں میں لاکھوں مقدمات ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوتا، ججز کی تعداد کے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، حکومت مقدمات جلد نمٹانے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کرے۔ برطانیہ میں پی آئی اے کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر جاوید اقبال باجوہ کا FTA کا سرٹیفکیٹ جعلی نکلا۔ جاوید اقبال باجوہ نے استعفیٰ دے دیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے لاہور بورڈ سے سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہونے پر جاوید باجوہ کو مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا۔ جاوید اقبال باجوہ نے 1977 میں ملازمت حاصل کی۔ وہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بھائی ہیں۔ جعلی سرٹیفکیٹ کے باوجود اقبال باجوہ سے خصوصی رعایت استعفیٰ لینے کے بجائے مستعفی ہونے کا موقع دیا گیا تاکہ ان کو مراعات ملتی رہے۔ ماضی میں جعلی ڈگری پر ملازمین کو برطرف کیا گیا، مقدمات بھی درج کرائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق کیس، سندھ ہائی کورٹ نے انفیئر مینس کمیٹی کی سفارشات اور سنڈیکیٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جامعہ کراچی کو مزید اقدامات سے روک دیا۔ پوچھا کس کی شکایت پر کارروائی کی گئی؟ درخواست گزاروں کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ جس کی ڈگری منسوخ کر رہے ہیں اس کو بلانا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن میں کوئی بھی درخواست دی جا سکتی ہے، وہ چیک کرا لیتے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سندھ و دیگر کو نوٹس جاری، 3 ہفتوں میں تفصیلی جواب طلب۔ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور یہ جو قانون کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور انلیگل FIR کی ہوئی ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ بیٹھا ہوا ہے نا ایک گورنر یہ پرچی پہ، یہ چاہتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے اور یہ پھر بولے، تو میں اس کو حیثیت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی وزیر اعلیٰ KP کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد میں درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں جھوٹے مقدمات ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، بانی PTI کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اتوار کو ہر صورت جلسہ ہوگا، کوئی رکاوٹ بنا تو پھر سب تماشا دیکھیں گے۔ پرچی گورنر چاہتا ہے میں نام لوں اور ان کی کوئی حیثیت بنے، وہ اب تک PP کا انفارمیشن سیکرٹری بنا ہوا ہے، گورنر کو عدالت لے کر جاؤں گا۔ نواز شریف صاحب کے ویژن سے ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے وقت میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی، یا آج 7 سال کے بعد آج مہنگائی پھر سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، تو بچوں خوش ہونا۔ پنجاب میں نواز شریف کے ویژن سے مہنگائی کم ہوئی۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں سرتوڑ کوششیں کی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب، اسکول نیوٹریشن پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پرائمری اسکولوں کے طلبہ کو روزانہ مفت دودھ فراہم کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں میں صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کا سوچتی ہوں، یہ بہت مہنگا پروگرام ہے لیکن آپ سے مہنگا کچھ نہیں۔ صرف پنجاب نہیں باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ یہ پروگرام شروع کریں۔ کیا شریف ہوئے کہ ہی بدماش ہو گیا بھائی۔ 900 میگا واٹ کا پلانٹ گیس کا لگایا ہے، بیٹا اس کو شیر شاہ میں جا کے بیچو یا، اور 560 کا کوئلے کا، ابے گھر میں جاؤ سیدھا اپلائی کرو، 1000 میگا واٹ نکالو، خدا کی قسم نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا۔ ہم شریف کیا ہوئے کہ الیکٹرک بدماش ہو گئی۔ رہنما MKM فاروق ستار کا کہ الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرے سے خطاب، کہا یہ گیس اور کوئلے کے پاور پلانٹ شیرشاہ جا کر بیچ دو، جب دیگر کمپنیاں تھرکول کے کوئلے سے بجلی بنا رہی ہیں تو کہ الیکٹرک کیوں نہیں؟ مظاہرین کے کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے۔ احتجاج میں انیس قائم خانی، علی خورشیدی سمیت اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی شرکت۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ الیکٹرک کی بدماشی اب نہیں چلنے دیں گے، بجلی کی کمپنی کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لے کر ایک
گریٹر ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے اور جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. لہٰذا مسئلے کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر قومی ڈائلاگ ہو. حکومت جو کچھ بھی ہے اس کو سامنے آ کر یہ کام کرنا پڑے گا. بلوچستان کے لیے قومی ڈائلاگ شروع کیا جائے. بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. پریس کانفرنس میں کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متعدد آپریشن ہو چکے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کیے جائیں. دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. بجلی گیس کے بحران حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں. پنجاب حکومت بجلی بورڈ پر IMF کا دباؤ قبول نہ کرے. حکومت نے جماعت اسلامی سے کیے گئے معاہدے پر عمل نہ کیا تو نوجوانوں سے مل کر لاہے عمل بنائیں گے. بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ ریفرنس کے فیصلے کے ساتھ سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت میں عدالت کے احکامات. سماعت 7 ستمبر تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. وکلا نے ریفرنس کے تفتیشی میاں عمر ندیم پر جرح کی. گجرانوالہ میں اسکول کی طالبات سے مبینہ زیادتی. پولیس نے اسکول ٹیچر کے شوہر کو گرفتار کر لیا. موبائل فون سے ویڈیوز برآمد کر لی. متاثرہ بچیوں کے والدین کی مدعیت میں 5 مقدمات درج کر لیے. پولیس کے مطابق ملزم عمران اسکول میں کینٹین چلاتا ہے. سی پی او گجرانوالہ نے طالبات سے مبینہ زیادتی اور بلیک میلنگ کا معاملہ سامنے آنے پر پولیس کو سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی. نتاشا آئس کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلا رہی تھی. غفلت اور لاپرواہی سے 3 موٹر سائیکلوں اور ایک گاڑی کو رون ڈالا. پولیس نے کارساز حادثے کا عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا. میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر ملزمہ نتاشا کے خلاف امتناع منشیات ایکٹ کا علیحدہ مقدمہ درج کیا گیا. ملزمہ کا برطانوی ڈرائیونگ لائسنس پاکستان میں ناقابل قبول قرار. عبوری چالان کے مطابق برطانوی شہری کے لیے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہونا ضروری ہے. ملزمہ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس نہیں. بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر دفعہ 322 کا اطلاع کیا گیا. چالان میں مدعی مقدمہ زخمی افراد سمیت مجموعی طور پر 15 گواہان شامل ہیں. گیمنگ ڈسٹرکٹ کے جو انٹرپرینور ہیں انہوں نے بہت شاندار کامیابیاں حاصل کی. کچھ ناکامیوں کے بعد اور زندگی اسی کا نام ہے. نوجوان نسل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو اپنے بہترین وسائل ان کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرنا ہوں گے. آئندہ 5 سال میں آئی ٹی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہے. آئی ٹی ماہرین ہدف کے حصول کے لیے اپنی تجاویز دیں. ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کرنا ہی زندگی ہے. وفاق اور صوبائی حکومتوں کو نوجوانوں کے لیے بہترین وسائل فراہم کرنا ہوں گے. وزیر اعظم کا گوگل فار پاکستان محفوظ رہو آگے بڑھو کی تقریب سے خطاب. کہا گوگل کی پاکستان میں خدمات لائق تحسین ہیں. گوگل کی خدمات کو بڑھانے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. گورننس کو پیپرز لیس بنانے اور ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق تجاویز دی جائیں. فری لانسرز کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے ہیں. مجھے پلان دیں تاکہ مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کی حکمت عملی طے کریں. صدر آصف زرداری کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد. لواحقین سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. صدر نے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ دیا. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے. کیپٹن محمد علی قریشی گزشتہ دنوں بلوچستان میں شہید ہوئے تھے. چینی سفیر کی کراچی میں گورنر ہاؤس آمد. کامران ٹسوری سے ملاقات. کہا پاکستان اور چین مل کر تجارت کو فروغ دیں گے. چینی سفیر کو مشکلات کا پتہ ہے یہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. چینی سفیر نے کہا پاکستان اور چین ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے. چینی سفیر نے گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا. گورنر سندھ نے یوم دفاع کی تقریب کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا. کہا تاریخ ساز پروگرام میں شرکت بذریعہ کارڈ ہوگی. شرکت کے خواہش مند رجسٹریشن گورنر ہاؤس میں کرا سکتے ہیں. 6 ستمبر کی تقریب کا سلوگن ہر قدم ہے قوم کے دفاع کے لیے. فقید المثال اسٹیج بنا کر شہدائے وطن کے اہل خانہ سے عقیدت کا اظہار کریں گے.
ARY نیوز کا یوم دفاع پر اپنے غازیوں اور شہیدوں کو سلام. دیکھیں ARY نیوز پر خصوصی پروگرامز. آج رات 11 بجے واہگہ بارڈر سے ملی نغموں سے سجا خصوصی پروگرام اقرار الحسن اور ہارون رفیق کے ساتھ ذیشان علی ملی نغموں سے لہو گرمائیں گے. 6 ستمبر کی صبح 9 بجے سے باخبر سویرا یوم دفاع اسپیشل. 4 بجے لائن آف کنٹرول سے خصوصی ڈاکیومنٹری. دیکھیں ہمارے جوان کیسے بنتے ہیں دشمن کے سامنے چٹان. ARY نیوز اور ISPR کی مشترکہ پیشکش. یادگار شہداء کراچی سے رات 11 بجے وسیم بادامی کا خصوصی پروگرام. بہادر سپوتوں کے اہل خانہ سے کریں گے ان لمحات کا ذکر جو انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے. اہل خانہ سے شیئر کریں گے وطن پر جان قربان کرنے والوں کی یادیں. ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پاشا جی کی وزارت داخلہ میں محسن نقوی سے ملاقات. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان نے بحیثیت قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں. انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے ترکی کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان اور ترکی کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ملاقات میں انسداد دہشت گردی، پولیس، سول آرمڈ فورسز میں تعاون بڑھانے اور دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. اسرائیلی فورسز کی غزہ اور مغربی کنارے میں دہشت گردی. مزید 18 فلسطینی شہید. الاقصی اسپتال کے قریب خیمہ بستی پر بم برسائے گئے. 4 فلسطینی جان سے گئے، متعدد زخمی. طوباس میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید. ایک ہفتے کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 40 ہو گئی. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں احتجاج. غزہ میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیل میں حکومت کے خلاف چوتھے روز بھی مظاہرہ. پڑوسی ملکوں میں کچرا باری کا سلسلہ جاری. شمالی کوریا نے پھر جنوبی کوریا پر کچرے سے بھرے 400 غبارے گرا دیے. دارالحکومت سیول اور باجو شہر میں گرنے والے غباروں میں پلاسٹک کی بوتلیں اور کوڑا شامل ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کچرے میں ایسا کوئی مواد نہیں ملا جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہو. پاک انگلینڈ سیریز کا ایک ٹیسٹ UAE منتقل کرنے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے صرف ملتان اور راولپنڈی کے اسٹیڈیم سیریز کے لیے دستیاب ہیں. کراچی کا اسٹیڈیم تعمیراتی کام کی وجہ سے میزبانی نہیں کر سکتا. اسلام آباد میں SCOC اجلاس کی وجہ سے پنڈی میں 2 ٹیسٹ ہونا مشکل ہے. انگلینڈ کی ٹیم کو آئندہ ماہ 3 ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان آنا ہے. اور ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا ٹرافی ٹور. چمچماتی ٹرافی کا سفر میزبان ملک متحدہ عرب امارات سے شروع ہو گیا. ٹرافی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سمیت دبئی کے مختلف مقامات لے جائی گئی. خواتین کے کرکٹ کا عالمی ایونٹ 3 اکتوبر سے دبئی اور شارجہ کے میدانوں میں رنگ جمائے گا. چیمپئن کا فیصلہ 20 اکتوبر کو دبئی میں ہوگا.